کچھ سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں مسلسل کہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ زیادہ تر 80% لوگ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہنے کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں کسی شب کا تعین نہیں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہوگی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پورے قرآن میں لیلۃ القدر یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، لیلۃ القدر، اور تینوں مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے سورہ قدر میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 3 مرتبہ لیلۃ القدر پورے قرآن میں اسی صورت میں آیا۔ اب ایک مرتبہ لیلۃ القدر آپ لکھیں تو ایک مرتبہ اگر لیلۃ القدر آپ لکھیں گے تو اس کے 9 حروف بنیں گے، لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے، 9 حروف بنیں گے، اور 9 حروف ایک مرتبہ لیلۃ القدر لکھنے میں ہوتے ہیں، اور 3 مرتبہ یہ لیلۃ القدر آیا ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے یہ اخذ کیا کہ یہ 9 ضرب 3 27، تو یہ 9 ضرب 3، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف آتے ہیں اور 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہے۔ دوسری وجہ لیلۃ القدر کو 27ویں شب میں گمان کرنے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ قدر کے الفاظ کو گنتے چلیں، اِنَّا 1، انزلناہ 2، فی 3، لیلۃ 4، القدر 5، اس طریقے سے آپ الفاظ کو اگر گنتے چلے جائیں تو 26 الفاظ کے بعد جو 27واں لفظ ہے وہ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ ہے وہ رات، کیونکہ 27واں لفظ ہے ہی حتی، یہ وہ رات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 27واں لفظ ہے لیلۃ سورہ قدر میں کہ یہ وہ رات ہے، تو اس سے گمان یہ ہے کہ 27ویں شب ہوگی۔ لیکن یہ تمام اندازے، تمام تخمینے ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تلاش کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رات میں اس کا اہتمام کرو، ہر رات میں کچھ وقت اپنے مالک کے لیے نکالو، ہر رات میں کچھ وقت اللہ سے رجوع کرو۔ اگر 5 راتوں میں تم اللہ سے رجوع کر لو گے تو 5 راتوں میں سے تو ایک لیلۃ القدر یقینی ہے، تو وہ ایک رات جس میں تم نے رجوع کیا ہوگا اس میں تو تمہیں شب قدر مل گئی، تو 5 راتوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر میں غلط نہ ہوں علامہ صاحب، تو ابھی ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں آج بھی ایک طاق رات ہے۔ جی بالکل، یہ لیلۃ القدر متوقع ہے۔ ہمارے حسن ظن ہونا چاہیے اور ہماری دعا ہونی چاہیے کہ لیلۃ القدر اور ہم نے اسے پا لیا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں عبادات کی، معاملات کیے، باتیں کی، ذکر علی کیا، ذکر اہل بیت کیا، محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، سارے معاملات ہیں، ہمیں اس بات کا اندیہ کیسے ہوگا کہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی ہے؟ کچھ تو انڈیکیشنز ایسی ہوں گی کہ 5 راتوں میں یا گزشتہ راتوں میں ہمیں ایسی انڈیکیشن مل گئی ہوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اچھا، اور ایک اور ساتھ سوال میں جڑتا ہوا پوچھوں کہ اس کے لیے آیا کہ نمازی ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری کا ہونا ضروری ہے؟ لیلۃ القدر ہر مسلمان کے لیے ہے ویسے ہی جیسے عام نمازی کے لیے، یا نہیں؟ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت سب پر برستی ہے، نیکوکار گنہگار سب پر رحمتیں برستی ہیں۔ لیلۃ القدر سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا یا نہیں اٹھایا، لیلۃ القدر ہمیں ملی تو ہم نے اس کا مقصد پا لیا یا نہیں پایا، اگر اس کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم پر کوئی فرق نہیں پڑا، ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اور اگر رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر ایک بدلاؤ آتا ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر پا لی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ لیلۃ القدر ہم نے پا لی اور اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو پھر اس لیلۃ القدر کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیلۃ القدر کا مقصد ہی ضائع ہو جائے گا نا، کہ لیلۃ القدر بندہ پا لے تو وہ پانے کے بعد اگر اس کا مقصد نہیں پا سکا